السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، شرعی طور پر اس کا حکم نہیں معلوم ہے، تو جو اس کے جانکار ہیں علماء مفتیان کرام، ان سے آپ مسئلہ پوچھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں اور اسی کے اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آپ لوگ سوال و جوابات کے سیشن برابر سماعت کر رہے ہیں۔ یہ 6واں سیشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سوالات بغور سنیں اور جوابات کو بھی بغور ملاحظہ فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال: عیدگاہ میں اسٹیج لگا کر پروگرام کرنا یا شادی بیاہ کی تقریب منعقد کرنا جس میں لوگ جوتے چپل پہن کر جائیں اور اس کے آداب کو ملحوظ نہ رکھیں، یہ عند الشرع کیسا ہے؟ سائل عبدالسلام گونڈوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر عیدگاہ بنانے والے نے عید کی نماز پڑھنے کے علاوہ ان سارے کاموں کے لیے بھی اس نے اس عیدگاہ کو بنایا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ شادی وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عیدگاہ کو صرف عید کی نماز کے لیے بنایا ہے تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں وہاں کرنی درست نہیں ہوگی۔ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ عیدگاہ کی حرمت مسجد کی طرح نہیں ہے، بلکہ مسجد کی طرح صرف اقتداء کرنے، یعنی امام کی اقتداء کرنے کے لیے وہ مسجد کے حکم میں ہے، باقی معاملات میں عام حکم ہے اس کا۔ اس لیے عیدگاہ بنانے والا جس مقصد کے اعتبار سے اس کو بنایا ہوگا اور اس نے وضاحت کی ہوگی، اسی اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ سوال: زید اور بکر ملک نیپال کے رہنے والے ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھارت انڈیا سے 50 یا 25% پر مال یعنی کپڑے اور دیگر کوئی سامان وغیرہ پاس کیا کرتے ہیں۔ جگہ جگہ سرکاری عملہ کو مہینہ معین کرتے ہیں۔ ٹیکس جو انڈیا کا ہوتا ہے اس مال پر سرکاری محکمہ کو چوری چپکے کچھ رقم دے کر منا لیتے ہیں بغیر ٹیکس کا۔ اور رہا نیپال کا ٹیکس جو بھنسار کی شکل میں ہوتا ہے، تو اگر بغیر بھنسار کٹائے مال لے کر جاتا ہے، جب سرکاری عملہ اسے پکڑتا ہے تو بھنسار مانگتا ہے۔ جب زید اور بکر بھنسار نہیں دکھاتا ہے تو سارا مال ضبط کر لیتا ہے یا پھر اس مال کی رقم 50,000 یا لاکھ روپے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرکاری قانون کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار سے جو مال حاصل کرتا ہے تو از روئے شرع اس مال کا کیا حکم ہے؟ سائل مولانا محمد مقدم علی مصباحی، خطیب و امام، ڈھرگامہ شریف، مہسی، مشرقی چمپارن، بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اس ملک سے ہمارا بلکہ ہر فرد کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے خلاف یا قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے جو شرعی اعتبار سے ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہاں پر اگر آپ ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر کے تجارت کرتے ہیں تو یہ اپنے معاہدہ کے خلاف کام کرنا ہے، اس لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس تجارت کے ذریعے جو مال حاصل کیا گیا ہے وہ حلال ہے، اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ سوال: ایک مدرسہ جس کے اخراجات وقت کی آمدنی پر تھی، وہ کسی وجہ سے بند ہو گئی، تو اس میں جن لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم ہے ان رقم کو کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے؟ اسی طرح اس میں لوگوں کے چندے سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، ان کا استعمال کہاں کیا جائے؟ سائل بندہ خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ جو مدرسہ بند ہو گیا ہے اس مدرسے کو از سر نو شروع کیا جائے اور جو زکوٰۃ، صدقات، چندے اور کتابیں ہیں اسی مدرسے میں شرعی طور پر استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں بنتی ہے جس کی بنا پر دوبارہ وہ مدرسہ چالو ہو سکے، شروع ہو سکے، تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ اور صدقات اور کتابیں وغیرہ
دوسرے مدرسے میں دیے جا سکتے ہیں جہاں پر اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو سکے۔ سوال ایک، گاؤں میں عید الفطر کی 4 جماعتیں ہوئی، پہلی اور دوسری عام عالموں نے کی اور تیسری جماعت ایک عالم نے قاضی شرع و عالم علماء بلد نیز جس نے مہینہ بھر تراویح پڑھائی اس کی اجازت سے کی، جبکہ چوتھی جماعت مہینہ بھر تراویح پڑھانے والے امام نے کی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کس کی امامت درست ہوئی؟ مختصر دلیل بہر صورت پیش فرما دیں تاکہ خلجان دور ہو، نیز جن کی نماز نہ ہوئی وہ اب کیا کریں؟ سائل معراج مصباحی، ممبئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احناف کے نزدیک گاؤں میں عید کی نماز واجب نہیں ہے، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں احناف کے نزدیک شرعی حکم یہ ہے، خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی فرمایا ہے کہ انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ اب اس صورت میں گاؤں میں جو امام متعین ہے اسی کو صرف نماز عید پڑھانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال دوسرے اور لوگوں نے بھی اگر عید کی نماز قائم کی اور نماز پڑھی تو وہ نماز نفل کی صورت میں درست ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نماز نہ ہو۔ رہی بات عید کی نماز ہونا، تو گاؤں میں عید کی نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ نفل ہی ہوتی ہے۔ سوال، زید نے شہر میں جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد دیہات میں جا کر عید کی نماز پڑھائی، پھر معلوم ہوا کہ بغل کے گاؤں میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو وہاں بھی نماز پڑھا دی۔ مطلب یہ کہ زید ایک جگہ عید نماز امام کی ابتدا میں ادا کی اور 2 جگہ خود امامت کی، تو کیا زید کی امامت درست ہوگی یا نہیں؟ تفصیلاً جواب عنایت فرمائیں۔ سائل امیر اللہ، ناظم جامعہ حنفیہ، گاندھی نگر، بستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید امام نے جو شہر میں عید کی نماز پڑھ چکا تھا، اگر وہ دیہات میں نماز پڑھاتا ہے تو نماز یہ درست ہے۔ اس اعتبار سے درست ہے کہ وہ دیہات کی نماز نفل ہوگی، کیونکہ دیہات میں جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے امام نے جو نماز پڑھائی وہ نفل کی صورت میں درست ہو گئی۔ سوال، اگر باپ بیٹے کو اپنی حیات میں ہی جائیداد سے بے دخل کر دے تو کیا اس کی موت کے بعد اس کے مال میں بیٹے کا شرعاً حق ہے؟ سائل مولانا صدام، خوشی نگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے وارث کو، خواہ بیٹا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی دوسرے وارث ہوں، ان کو بے دخل کرے۔ بہرحال اگر اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس نے غلط کیا۔ اب جب باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی جائیداد ہے تو اس میں اس لڑکے کا بھی حصہ ہوگا، اس وارث کا بھی حصہ ہوگا۔ سوال، ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، کچھ ماہ قبل دونوں گھر سے بھاگ کر کورٹ میں جا کر شادی کر لیے۔ اب جب وہ دونوں گھر واپس آئے ہیں تو گاؤں کے لوگوں نے مل کر ان لوگوں پر جرمانہ باندھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جرمانہ کے پیسے سے مسجد یا قبرستان میں کام کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ سائل مولانا نوشاد عالم، مظفر پور، بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ صورت میں مجرمین سے جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے جرمانہ کے طور پر جو روپے لیے گئے ان کو مسجد اور قبرستان میں بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ترغیب دلائی جائے، یعنی ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ صدقہ وغیرہ کرو گے، نیک کام کرو گے تو توبہ قبول ہونے میں یہ کام آپ کے معاون ہوں گے۔ اب اس صورت میں اگر وہ روپے وغیرہ دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو ان کا قبرستان اور مسجد وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہے۔ سوال، حضرت کیا گالی دینے والا، مذاق کرنے والا کیا نماز پڑھا سکتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ سائل حافظ ابرار احمد، پیکولیا، بستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلے عام گالی دینے والے اور ناجائز طریقے پر مذاق کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر کچھ کمی رہ جائے گی، اس لیے ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ سوال، کیا یہ سرکار کی حدیث ہے کہ زیادہ قیل و قال سے بچا کرو، اس پر وعیدیں آئی ہیں؟
سائل محمد شمس تبریز رضا نعیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں یعنی بلا وجہ قیل قال، مطلب اس کا ہے کہ چوں چرا، کثرت سے سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اسے ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سوال فیس بک وغیرہ پر جو لوگ جاندار کی تصویر ڈال دیتے ہیں، مثلا کچھ احباب اپنی تصویر ڈالتے ہیں تو ان تصاویر پر دیکھنے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ وغیرہ لکھتے ہیں، ایسا لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ محمد اذان نعیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خوبصورتی کے بنا پر اگر کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھتا ہے تو یہ لکھنا جائز ہے۔ سوال کیا عدالت کچہری میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2 اگر کوئی شخص 40,000 روپے دیا ہو اور کچھ دنوں بعد اس کو بڑھا کر 1,500 روپے کی بیان حلفی دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 3 کسی مسجد یا مدرسے کا ذمہ دار ایسا کرے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سائل شکیل احمد محلہ پورہ خضر مبارک پور اعظم گڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں بھی جھوٹ بولنا سخت حرام ہے، یعنی خواہ اپنے گھر میں ہو خواہ کچہری میں ہو، کہیں بھی جھوٹ بولنا جائز اور درست نہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سوال سے مراد یہ ہے کہ اس نے بیان حلفی دے کر 40,000 سے زیادہ دینے کا دعویٰ کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کر کے توبہ کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ اگر ایسا کرے تو ٹھیک، ورنہ قدرت ہو تو اسے اس کی ذمہ داری سے ہٹا کر پابند شریعت کو وہ ذمہ داری دے دی جائے۔ سوال مسجد میں اذن عام نہ ہونے کی صورت میں بھی جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اپنے گھروں پر اذن عام کے باوجود عید کی نماز کی اگر اجازت نہ ہو تو اس کی وجہ تفصیل سے بیان کریں۔ سائل بندہ خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس مسجد میں پہلے سے جمعہ یا عید کی نماز ہو رہی ہے موجودہ صورتحال میں بھی اس میں نماز ہوگی، کیونکہ یہاں اذن عام پہلے سے اذن عام کی صلاحیت تھی، مگر پھر عذر سامنے آیا اور عذر کی وجہ سے اذن عام مفقود نہیں ہوتا ہے، لہذا جہاں پہلے سے نماز ہوتی تھی عید کی وہ نماز ہوگی۔ مگر جہاں پہلے سے نماز نہیں ہو رہی ہے اب وہاں قائم کرنے کی کوشش کی جائے، مثال کے طور پر گھر وغیرہ میں، تو اب وہاں اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جگہیں اذن عام کے لیے صالح ہی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں یا کسی اور جگہ پر نئی جگہ پر نماز پڑھیں تو اس سے پہلے آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مذکورہ صورت میں وہ جگہ اذن عام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے، اس لیے ایسی جگہ پر جمعہ و عیدین کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 1 زید مسجد میں امام ہے، سنت غیر موقدہ و سنت موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بات عوام و خواص جانتے ہیں، وہ عرف عام میں یہ بات مشہور بھی ہے۔ زید سے سنت چھوڑنے کے متعلق معلوم کیا تو زید نے کہا کہ فرائض کا سوال ہوگا، سنن کا نہیں۔ سوال نمبر 2 زید مرغ لڑاتا ہے، جب لوگوں نے کہا کہ آپ امام ہو کر مرغ لڑاتے ہو، زید نے کہا کہ میں لڑاتا نہیں ہوں، پالتا ہوں اور یہ میری تجارت ہے، مگر خریدتے وقت خریدنے والا مرغ لڑا کر دیکھتا ہے اور مرغ لڑانے کے لیے ہی خریدتا ہے، اگر لڑنے میں اچھا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ملتی ہے۔ 5,000 سے لے کر 20,000 تک زید کا مرغ لڑانا اور اس طرح کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3 زید جان بوجھ کر کبھی فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور زید والی بال کھیل رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو زید نے نماز جماعت کھیل کی وجہ سے چھوڑ دی، جبکہ زید مسجد کا امام ہے۔ سوال نمبر 4 زید کے تعلق سے عوام میں یہ بات بھی
गश्त कर रही है कि जैद ने कई मरतबा बगैर वज़ू के नमाज पढ़ा दी है। नंबर 5, जैद का बहुत बातों में झूठ पकड़ा गया है। जैद ने किसी के ताल्लुक़ से कुछ कहा और फिर उस बात को लोगों के सामने पूछा गया तो जैद की बातें झूठी साबित हुई। जैद की इमामत का शरई हुक्म क्या है? कुरान व हदीस की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएँ। अल-मुस्तफ़ी अवाम अहले सुन्नत, सत्तारगंज ज़िला, औधम सिंह नगर, उत्तराखंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 5 सवाल हैं। हम आपको बितरतीब पाँचों सवालात के जवाब देते हैं। पहले सवाल का जवाब यह है कि सुन्नत मुअक्कदा का बराबर छोड़ने वाला गुनहगार है। यानी अगर कभी कभी एक इंसान सुन्नत मुअक्कदा छोड़ता है तो इताब होगा लेकिन गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर बराबर छोड़ता है, उसका छोड़ने का आदी है, तो वो गुनहगार होगा। इसलिए जैद का मुतलक़न ये कहना दुरुस्त नहीं कि फ़राइज़ के बारे में सवाल होगा, सुन्नतों के बारे में सवाल नहीं होगा। दूसरे सवाल का जवाब है कि अगर जैद मुर्ग लड़ाने का काम नहीं करता है तो बेचने में कोई हरज नहीं, वो मुर्ग बेच सकता है। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि कसदन एक बार भी नमाज छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है। एक मुसलमान को नमाज छोड़ने से परहेज़ करना, बचना लाजिम और ज़रूरी है। चौथे सवाल का जवाब यह है कि अफवाह का कोई एतबार नहीं, यानी आम तौर से गर्दिश कर रही है बात और उसका कोई सबूत नहीं है तो उसका शरीयत में कोई एतबार नहीं। लेकिन अगर यकीनी तौर पर मालूम हो कि जैद ने बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ाई तो वो शख्स सख्त गुनहगार है। ख़ुद इमाम और दीगर मुक़्तदियों पर लाजिम है कि जिस नमाज के बारे में मालूम है कि इमाम ने बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ाई है उसकी क़ज़ा पढ़ें, वरना सभी लोग गुनहगार होंगे। पाँचवें सवाल का जवाब है कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। अगर जैद झूठ बोलता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। बहरहाल ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और अगर पढ़ ली तो फेरना वाजिब और ज़रूरी है। सवाल, जैसा कि बहार शरीयत हिस्सा पंजुम में है कि अगर मर्द ने बहालत रोज़ा अपनी बीवी से मुबाशरत की, उसको छुआ या बोसा दिया और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी, और अगर औरत छुए बोसा दे तो नहीं टूटेगा अगरचे इंजाल हो जाए। दूसरी जगह यह है कि इंजाल ना हो तो क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी है। दरियाफ़्त तलब अम्र यह है कि इंजाल ना हो तो क़ज़ा के साथ कफ़ारा, और इंजाल हो गया तो सिर्फ क़ज़ा। ऐसा क्यों? नीज़ मर्द छुए और इंजाल हो जाए तो टूट जाएगा, और अगर औरत छुए बोसा दे तो नहीं टूटेगा अगरचे इंजाल हो जाए। उसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि रोज़ा नाम है खाने पीने और जमा से बचने का, तो मज़कूरा सूरतों में जमा कहाँ सिर्फ मुबाशरत है या मुबाशरत फ़ाहिशा, और वो भी जबकि दोनों लिबास में हो। साइल फैसल बख्तियार, भैरा वलीदपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोसा वग़ैरह लिया और इंजाल ना हुआ तो क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी है। ये उस सूरत में है जब कि इन अफ़ाल के बाद कुछ खा या पी लिया हो। यानी अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को बोसा वग़ैरह लिया और इंजाल नहीं हुआ और उसने उसके बावजूद ये समझ कर के रोज़ा टूट गया, खा पी लिया, तो उस सूरत में क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी होगा। बहार शरीयत में इसकी तफसील मौजूद है। मेरे ख़्याल से साइल ने गौर से नहीं पढ़ा, वरना वहाँ पर ये शर्त लगाई है सारी चीज़ें गिनाने के बाद कि ये काम करने के बाद जब वो कुछ खा पी लेगा तब रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटेगा। और ये बात कि मर्द के छूने से इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और औरत के छूने से इंजाल हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, असल तो हुक्म शरई यही है और तमाम किताबों में ये मौजूद है। मगर ये कि इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है, मैंने किताबों में तलाश किया, मगर ये इल्लत, इसके इस हुक्म की इल्लत और इस हुक्म का सबब हमें मालूम नहीं हो सका। अब इस तरह से ये सारे सवालात जो छठे सेशन के थे वो ख़त्म हुए और हमने पूरे तौर से कोशिश की कि आप लोगों को सही तरीक़े से जवाबात पहुँचाए जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शरीयत के मुताबिक जो चीज़ें हैं
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام پریشانیوں تمام برائیوں سے حفظ و امان میں رکھے اور عزت و آبرو کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔